بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کچھ بھائیوں کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ سوال یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بھائی نماز کے لیے تشریف لائیں، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ پاک نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں۔ بھئی آپ کا لباس کیوں پاک نہیں ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ باہر چلتے ہوئے کہیں ایسے ہی پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو استنجا نہیں کیا، اس لحاظ سے یہ لباس پاک نہیں ہے، جب لباس پاک ہوگا پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ان کا عذر کیسا ہے؟ حضرات اس کا جواب سنیں، یہ ان کا عذر فضول عذر ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے یہ عذر معقول نہیں ہے۔ میں اس پر ایک حدیث پڑھتا ہوں، پیشاب کے چھینٹے اور استنجا نہ کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ انسان کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے وہ طہارت ہے۔ پانی نہیں تو آپ مٹی کے ڈھیلے استعمال کریں، استنجا کرنا ہے، استنجا کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ لباس کیوں پلید ہو جاتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے انسان بچ ہی نہیں سکتا، کیسا وہ انسان ہے؟ حضرات آپ حدیث سنیں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، دو قبروں کے پاس سے نبی علیہ السلام گزرے اور دونوں قبروں کی طرف دیکھا اور فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، لوگو ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کوئی ایسے کام پر نہیں ہو رہا کہ اپنی زندگی میں اس کام سے بچنا چاہتے تو یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، اتنا مشکل وہ کام نہیں تھا کہ اس سے بچا ہی نہیں جا سکتا تھا، یہ تھوڑی سی کوشش کر لیتے تو بچ سکتے تھے، انہوں نے بچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ ان میں سے جو ایک ہے لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ دوسرا شخص جو ہے دوسری قبر والا، فرمایا فکان یمشی بالنمیمۃ، یہ چگلی کیا کرتا تھا، دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ڈال دیا کرتا تھا، ایک کی باتیں سن کے دوسرے کو، دوسرے کی سن کے پہلے کو، اور آپس میں فساد ان کا ڈال دیا، یہ فسادی شخص تھا، اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ حدیث آپ سامنے رکھیں اور ان لوگوں کا عذر دیکھیں کتنا کا معقول ہے اور کتنا کا فضول ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، لباس پہنا ہوا پاک نہیں ہے، پیشاب کے چھینٹے ہیں، استنجا کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ حضرات جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں سکتا، یاد رکھے اس حدیث کی روشنی میں وہ قبر کے عذاب میں پکڑا جائے گا۔ وہ عذاب قبر میں اس کو شخص کو جو ہو رہا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو اس لیے میں التماس کروں گا ایسے بھائیوں سے جو اس طرح کے عذر پیش کرتے ہیں کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، وہ اپنے لباس کو ہمیشہ پاک رکھیں، استنجا کیا کریں اور نماز 5 وقت کی ادا کیا کریں، وگرنہ قبر میں پکڑے جائیں گے، قبر میں سختی ہوگی، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔